السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم بتاتے ہیں محمد صلی اللہ تعالی وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں، اور غیر مقلدین کا کہنا ہے، وہابیوں کا کہنا ہے، دوسرے فرقوں کا کہنا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نعوذ باللہ مر کر مٹی میں مل گئے۔ آئیے ہم جانتے ہیں مفتی سلمان اظہری صاحب سے، جو خوب اچھے انداز سے آپ نے بیان کیا ہے، اور ایک مفتی حضرات ہے وہ بھی مانتے ہیں، ایک دوسرے صاحب بھی ہیں مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، لیکن ان کے کہنا کا انداز الگ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں یا بعض لوگوں کے قول کے مطابق مر کر مٹی میں مل گئے؟ ہاں، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس لیے مجھے کہنا پڑ رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ہمارا عقیدہ تو وہی ہے جو بریلی کے تاجدار نے اپنے ایک شعر میں ہمیں یوں بتایا: یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ہم تو اپنے رسول کو اپنی قبر اطہر میں زندہ مانتے ہیں۔ حیات النبی کا یہ عقیدہ ہر سنی کا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی حیات پاک میں ہیں، اب وہ کیسی زندگی ہے یہ ڈسکس امت کے لیے نہیں ہے، حضور کی وفات کے بعد جو زندگی ہے وہ کیسی ہے، بلکہ میں کہتا ہوں جو دنیا میں تھی اس سے کئی درجے افضل زندگی ہے۔ تم یہ کہتے ہو کہ ایسے ہی زندہ ہیں جیسے تم زندہ ہو، نہیں میاں، اس سے کئی درجے افضل زندہ ہیں۔ حبیب علیہ السلام قبر میں زندہ ہے برزخ کی زندگی کے ساتھ۔ یہ مسئلہ بھی انتہائی اختلافی اور اس کے اوپر بھی لے دے بہت لمبی چلتی ہے، تو اس مسئلے کو سمجھ لیجئے۔ دو نظریات ہیں، دونوں باطل ہیں۔ ایک نظریہ جو یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں مردہ ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، بے روح ہیں، ڈیڈ باڈی ہیں، یا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آپ دفن ہو کے مٹی ہو گئے ہیں۔ یہ عقیدہ باطل ہے، قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ دوسرا عقیدہ ہے کہ آپ زندہ ہیں، آپ کو دنیاوی زندگی نصیب ہے۔ لکھنے والا لکھتا ہے کہ آپ اپنی قبر میں زندہ ہیں، آپ کی زندگی دنیاوی زندگی ہے، برزخی نہیں۔ بلکہ ملفوظات احمد رضا میں احمد رضا خان بریلوی صاحب لکھتے ہیں کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور اپنے شیخ کا قول نقل کرتے ہیں خان صاحب کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ان کی قبروں میں ان کی بیوییں پیش کی جاتی ہیں جن سے وہ شباشی بھی کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک گروہ کہتا ہے نعوذ باللہ آپ دفن ہونے کے بعد بے روح ہو گئے، ڈیڈ باڈی ہو گئے، یا نعوذ باللہ مٹی ہو گئے۔ ایک گروہ کہتا ہے نہیں، آپ زندہ ہیں، آپ کی زندگی دنیاوی ہے، حتیٰ کہ آپ کی دنیا کی بیوییں بھی آپ پر پیش کی جاتی ہیں جن کے ساتھ آپ رات گزارتے ہیں۔ یہ دو انتہائیں ہیں اور دونوں گمراہ کن عقیدے ہیں۔ یہ کہنے والا بھی باطل عقائد پر کہ آپ فوت ہونے کے بعد مٹی ہو گئے، یا ڈیڈ باڈی ہو گئے، یا بے روح ہو گئے، کہ آپ مٹی میں مل گئے، یہ تو باطل ہے۔ اسی طرح یہ بھی باطل ہے کہ آپ زندہ ہیں، موجود ہیں، خاص لوگوں کے ساتھ میٹنگز کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، کچہریاں کرتے ہیں، یا آپ کی بیویاں پیش ہوتی ہیں جن کے ساتھ آپ رات گزارتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ صحیح عقیدہ کیا ہے؟ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی لحاظ سے فوت ہو گئے، بیویاں بیوہ ہو گئیں، آپ قبر میں دفن ہو گئے، دنیا کی زندگی ختم ہو گئی۔ جو دھوکہ دیتے ہیں وہ ایک اور وار بھی کرتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے نکاح نہیں ہوا، کسی کے لیے جائز نہیں کہ پیارے نبی کی بیوی سے نکاح کرے، تو آپ زندہ ہیں اسی لیے نکاح نہیں نا۔ آپ کی وراثت تقسیم
وراثت کے بارے میں کہا کہ ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی، آپ زندہ ہیں تو زندہ کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ آپ زندہ ہیں، آپ کی ازواج کے ساتھ کوئی اور نکاح کیسے کر سکے گا؟ ہم اور آپ مر جائیں، ہماری بیویاں عدت گزارنے کے بعد دوسرے سے نکاح کر سکتی ہیں، ہے کہ نہیں کر سکتی؟ کسی عورت کا شوہر انتقال کر گیا، مر گیا، تو عدت گزارے 4 مہینہ 10 دن، اس کے بعد دوسرے سے چاہے تو وہ نکاح کر سکتی ہے، اسلام نے اجازت دی۔ لیکن رسول پاک کی ازواج مطہرات کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ زندگی بھر کبھی کسی دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی۔ حضور کی وفات کے بعد بھی کئی ازواج مطہرات باحیات رہیں، اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رہیں، کافی سال تک رہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن کسی بھی زوجہ نے دوسری شادی نہیں کی، کیونکہ ان کے لیے حرام تھا، کوئی دوسرا ان سے نکاح نہیں کر سکتا تھا۔ کیوں نہیں کر سکتا تھا؟ وہ بھی تو عورتیں ہیں، ساری امت کی عورتوں کو مرد کی وفات کے بعد عدت گزار کر دوسرے سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، تو ازواج مطہرات کو کیوں نہیں؟ تو میرے عزیزو، عقیدہ یہ بتایا جائے گا، ایک شوہر کے ہوتے ہوئے عورت دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی۔ نہ حضور نے فرمایا ہے، ہم انبیاء کی جو جماعت ہے، ہم وراثت میں کوئی مال نہیں چھوڑتے، اور جو کچھ بھی چھوڑ جائیں وہ پوری امت کے لیے صدقہ ہوتا۔ رسول کی وراثت نہیں بانٹی جاتی، تو حضرت کیوں نہیں بانٹی گئی؟ نبی کی وراثت کیوں نہیں دی گئی؟ اب اس کو ایک عاشق رسول نے اپنی کتاب میں یوں بیان کیا، کہا ہے میاں جو کچھ بھی وراثت بڑھتی ہے وہ انسان کے مرنے کے بعد، زندگی میں اگر میں کچھ بیٹے کو دے دوں تو اس کو وراثت نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں ہبہ، یہ بخشش ہے، یہ دے دیا باپ نے۔ موت کے بعد وراثت بڑھتی ہے، ظاہر سی بات ہے، باپ کو گھر میں رکھا اور وراثت کی بات کر رہے ہو تو نہیں، یہ وراثت نہیں ہے، تم جائیداد کی لڑائی کہہ سکتے، وراثت نہیں۔ باپ کو قبر میں دفن کر کے آئے، اس کے بعد وراثت بڑھتی ہے۔ ایک عاشق رسول نے کیا خوب کہا، وراثت مرنے کے بعد مردوں کی تقسیم کی جائے۔ یہ ڈھکوسلے ہیں جو پیٹ کے پجاریوں نے بنائے ہوئے۔ ارے بھائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوییں مومنوں کی مائیں ہیں، اور ماں سے نکاح جائز۔ پیارے حبیب کی ازواج سے نکاح اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہ امت کے لیے مائیں ہیں، اور ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ معنی نہیں کہ آپ زندہ ہیں اس لیے آپ کی بیویوں کو نکاح ثانی کی اجازت نہیں، بلکہ وہ ہماری مائیں ہیں، اور ماں سے نکاح اسلام میں حرام ہے۔ آپ کا مال، آپ نے فرمایا، صدقہ ہے امت کے لیے۔ انبیاء کی وراثت تو علم ہوا کرتی ہے۔ جو حقیقی مسئلہ ہے وہ یہ کہ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، دنیا چھوڑ گئے۔ صحابہ نے یہ جملے سنائے، مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سید عائشہ نے یہ کہا، مات النبی۔ ابن عباس نے کہا، مات النبی۔ ابو بکر صدیق نے کہا، مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبر میں دفن ہو گئے، آپ کی برزخی زندگی کا آغاز ہو گیا۔ آپ اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں، لیکن آپ کی زندگی دنیاوی زندگی نہیں ہے، برزخی زندگی ہے۔ برزخی زندگی کا ہمیں شعور نہ قرآن نے دیا ہے نہ حدیث نے دیا ہے۔ ہمیں پیارے حبیب کی زندگی کا شعور نہیں۔ پیارے حبیب اس دنیا سے معاملہ ختم ہو گیا، آپ کی عمر مبارک پوری ہو گئی اور آپ اللہ کی جنتوں میں چلے گئے۔ آپ کو ہماری زندگی کا شعور نہیں، ہمیں پیارے حبیب کی زندگی کا شعور